نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کل کے بیان میں یہ سماعت فرمایا کہ جن چیزوں سے صرف قضا لازم ہوتی ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے کل بیان کی گئیں، اور وہ صورتیں جس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے، تو آج انشاءاللہ آپ اس کو سماعت فرمائیں گے۔ محترم حضرات، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے اور کفارہ دینا بھی واجب ہے۔ مسلمان عاقل بالغ مقیم نے رمضان المبارک میں اگر بنیت عبادت روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی قصداً توڑ دیا تو اس پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے، جماع کرنے، حقنہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہیں۔ کسی نے روزے میں جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا ارتکاب کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد نے لواطت کی تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کسی نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے، یا ایسی چیز کھا لی جو کھانے پینے کے استعمال میں نہیں آتی لیکن دوا کے طور پر کھا پی لے، تو اس سے فائدہ ہوگا تو روزہ ایسی صورت میں چلا جائے گا اور اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔ کسی نے ایسا فعل کیا جس سے روزہ کی افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، یعنی روزہ فاسد نہ ہوتا ہو لیکن روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے قصداً کھا لیا پی لیا، ایسی صورت میں بھی روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ مثلاً آنکھ میں سرما لگایا، عورت سے بوس و کنار کیا بشرطے کہ انزال نہ ہوا تو روزے دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ نہیں رہا، حالانکہ ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر اس نے قصداً کھا پی لیا تو اب اس پر قضا اور کفارہ دونوں فرض ہیں۔ کفارہ اسی روزے کا لازم ہے جس کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی رات میں کی ہو۔ اگر اس کی نیت دن میں کی ہو تو اس کی صرف قضا فرض ہے۔ اسی طرح کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا غیر اختیاری شرعی عذر پیدا نہ ہو جس سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت و اجازت ہے۔ مثلاً عورت کو اسی دن حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن شدید بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ایسی حالت میں کفارہ لازم نہیں بلکہ صرف قضا فرض ہے۔ سفر سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ اختیاری عذر ہے۔ روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی توڑ دینا سخت گناہ ہے۔
ہاں اگر روزہ دار ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ روزہ نہ توڑنے کی صورت میں موت واقع ہو جائے گی یا بیماری زیادہ بڑھ جانے کا قوی احتمال ہو کہ اتنا شدید بھوک یا پیاس لگی ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو، جان بچانے کے لیے اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو یہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، اور پھر تندرست ہو جائے پر اس روزے کی اس کے اوپر صرف اس روزے کی قضا لازم ہے۔ قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے 60 مسکین، پے در پہ 60 روزے رکھنا، یا ایک غلام یا باندی آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اگر کفارہ روزوں کی صورت میں ادا کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ پے در پے 60 روزے بلا ناغہ رکھے جائیں۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ جائے گا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں، عورت کے حیض کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حیض کے پہلے اور بعد والے روزے سے ملا کر 60 روزے پورے کرے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آ جائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے پھر 2 مہینے کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔ کفارہ کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آ جائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ اگر ایک ہی رمضان کے دوران 1 سے زائد روزے فاسد ہو گئے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، مسافر بعد صبح کے ضحوہ کبریٰ سے پہلے وطن آیا اور روزہ کی نیت کر لی، پھر توڑ دیا، یا مجنوں اس وقت ہوش میں آیا، اگر روزہ کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی۔ مثلا عورت کو اسی دن حیض یا نفاس آ گیا، روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہے، اور سفر سے ساقط نہیں ہوگا کہ یہ اختیاری امر ہے۔ یوں ہی اگر اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ وہ کام کیا جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، پھر بادشاہ نے اسے مجبوراً سفر پر بھیجا، کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ مرد کو مجبور کر کے جماع کرایا یا عورت کو مرد نے مجبور کیا، پھر اثناء جماع میں اپنی خوشی سے مشغول رہا یا رہی تو کفارہ لازم نہیں کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے پیٹ بھر کھانا ضرور نہیں، تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہو جائے گا۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ ہو، ورنہ ان میں بھی کفارہ دینا ہوگا۔ کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے،
مگر جب کہ سڑا ہو یا اس میں کپڑے کیڑے پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں ہے۔ مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں، مگر وہ مٹی جس کے کھانے کی اسی عادت ہے کھائی تو کفارہ واجب ہے، اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو کفارہ واجب نہیں ہے۔ تل یا تیل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جس کا تمام مردوں عورتوں کو جاننا ضروری ہے، روزہ داروں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ہمارے گھروں پر رحمت و برکات کا نزول فرمائے، اور اس رمضان کے صدقے میں ہمارے 11 مہینوں کو بھی اپنی رضا اور خوشنودی کے سانچے میں ڈھال لے، عبادتوں کو سانچے میں ڈھال لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔